الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جس وقت آپ کے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو فساد مچائے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تعریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، ونقدس لک، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھیں پہلے اللہ نے جو مادی نعمتیں تھیں وہ ذکر کی۔ اللہ نے آسمان کو بنایا، زمینیں بنائیں، ہمیں بنایا، اللہ نے یہ ساری نعمتیں ذکر کر کے اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو۔ اب جو دوسری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے علم کی دولت سے نوازا، حضرت آدم علیہ السلام کو اچھے اخلاق عطا فرمائے، اللہ نے اسے مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں پر حضرت انسان کو فضیلت بخشی۔ یہ ساری نعمتیں ذکر کر کے میرا رب یاد دلوا رہا ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو، اس شیطان کے پیچھے نہ لگو۔ پچھلی ساری کارگزاری میرا رب سنائے گا کہ اس شیطان نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا عدو ہے، دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی دشمن سمجھو، بنا لو اسے دشمن۔ اور شیطان تو ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیچھے ہے حضرت انسان کے۔ تو اس لیے ہم نے اس کی دشمنی کو سمجھنا ہے، اس کے پیچھے نہیں لگنا۔ شیطان کو جب میرے رب نے دھتکارا نا، اس وقت اس نے کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم، میں سامنے سے آ کے ان پر حملے کروں گا، حضرت انسان پر، ومن خلفہم، پچھلی جانب سے آ کے حملے کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں جانب سے حملے کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں جانب سے حملے کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ تو دیکھ لینا تو اکثروں کو ناشکرا پائے گا۔ شیطان کی پہلی پالیسی یہ ہے کہ انسان کو ناشکرا بنا دے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کھا کھا کے نا دانت ٹوٹ گئے، داڑیں ختم ہو گئی، دیکھ دیکھ کے آنکھوں کی بینائیاں ختم ہو جاتی ہیں، سن سن کے کانوں کی قوت شنوائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ناشکری ہر وقت زبان پہ ہے۔ آج کے دور میں حضرت انسان کو نعمتیں وہ میسر ہیں جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی، لیکن حضرت انسان کی زبان پہ شکوے ہی شکوے۔ یہ شیطان کی طرف سے چلی ہوئی باتیں ہیں کہ ناشکرا بنانا ہے انسان کو۔ اور شیطان کی جو پالیسیاں ہیں وہ مولانا زکریا صاحب نے بھی لکھی ہے نا اپنی کتاب میں، کہ پہلے زمانے میں شیطان نظر آ جاتا تھا۔ ایک صاحب نے پوچھ لیا شیطان سے، بھئی کوئی ایسا عمل بتا میں تیرے جیسا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا تجھے کیا ضرورت ہے، بس میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا کیا کر، جھوٹی قسمیں کھایا کر اور نمازوں میں سستی کیا کر، میرے جیسا بن جائے گا۔ جھوٹی موٹی قسمیں، نمازوں میں سستی، میرے جیسا بن جائے گا۔ اس اللہ والے نے کہا، اس انسان نے کہا، میں تو اب وعدہ کرتا ہوں نہ جھوٹی قسمیں کھاؤں گا اور نہ میں نمازوں میں سستی کروں گا۔ اس نے کہا میری بھی توبہ، آئندہ کسی کو گر بتایا تو۔ شیطان نے کہا گر نہیں بتاؤں گا آئندہ، اب گر بتا کے پھنس گیا۔ اب دیکھیں نمازوں میں سستی کرنا اور جھوٹی موٹی قسمیں کھانا یہ شیطانی شیوہ ہے، اور شیطان ایسا خبیث ہے، ایسا خبیث، جب انسان مرنے پہ ہوتا ہے، آخری وقت تو اس وقت تو چلو جان چھوڑ دے، اس وقت بھی خبیث پانی لے کے آ جاتا ہے۔ اور اس لیے تو حدیث میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے جو جن پر آخری وقت ہوتا ہے ان کو بار بار پانی پیش کیا کرو۔ شیطان پانی لے کے آ جاتا ہے، اور اس وقت حضرت انسان کو وہ تو نظر آ جاتا ہے، وہ پانی مانگتا ہے، وہ کفریہ کلمہ کہتا ہے بھئی یہ پڑھ تو پھر دوں گا، یہ کام کر تو پھر دوں گا۔ اب جب وہ کر لیتا ہے، شیطان خبیث ایسا ہے پانی بھی نہیں دیتا، چلا جاتا ہے، جو میں نے کام کروانا تھا ہو گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں
شیطان کا ایک نقشہ کھینچا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کو جہنم کی کرسی پہ بڑا بنا کے بٹھا دیا جائے گا، جہنم میں عذاب کی آگ کی کرسی پہ اسے بٹھایا جائے گا۔ سب سے بڑا خبیث تو یہ ہے۔ اب جب سارے فیصلے اللہ کہتے ہو جائیں گے، اب شیطان دوسروں کو وعد کرے گا اپنے جہنمیوں کو، دیکھو بھائی ان اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق پکا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، وعدہ خلافی کر دی، ما کان لی علیکم من سلطان، میرا کوئی زور نہیں تھا تم پہ، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے صرف دعوت دی تھی، تم نے فوراً قبول کر لی، میں کوئی زبردستی پکڑ کے تمہیں گناہ کی جانب لے گیا تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، وہ کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں کہتے ہو تو نے کروایا تھا کام، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، تم نے فوراً مان لی تھی، اور اللہ نے جو تمہیں اتنے بڑے بڑے ہدایات کی کتابیں، انبیاء، یہ سارے، تم ان کے پیچھے نہیں چلے، صرف میری دعوت کے پیچھے چل پڑے، لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت۔ اس وقت انسان کیا کہے گا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جس وقت تیرے رب نے فرشتوں کو کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، نائب کو، یعنی ایسا نائب جو اللہ سے احکامات وصول کر کے بندوں تک پہنچائے گا، بندوں میں نافذ کرے گا، اسے کہتے ہیں خلیفہ۔ تو اللہ نے فرمایا میں یہ بنانے لگا ہوں جو میرے احکامات مجھ سے لے گا، بندوں تک پہنچائے گا، بندوں میں نافذ کرے گا، لہذا فرشتوں کیا کہتے ہو اس بارے میں، میں جو خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب کیا اللہ نے یہ مشورہ لیا تھا؟ مشورہ تو وہ لیتا ہے نا جس کو اس کے ساری سائڈوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ مشورہ لے لیتا ہے، کل کو شرمساری نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، مشورے میں خیر ہوتی ہے نا، مشورہ تو اس لیے لیا جاتا ہے۔ میرا اللہ تو جی واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جانتا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی، اللہ سے تو کوئی چیز اوجھل نہیں ہے ذرے کے برابر بھی۔ تو اللہ نے یہ کیا کہتے ہیں، یہ مشورہ نہیں تھا، بس ایک صورت مشورے کی تھی، صورت مشورے کی اس لیے بنائی گئی تاکہ لوگوں کو مشورے کی تعلیم ہو جائے۔ میرے نبی علیہ السلام کو بھی مشورے کا حکم دیا گیا نا، وشاورہم فی الامر، محبوب اہم معاملے میں مشورہ کر لیا کریں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ اب حضور کو بھی مشورے کا حکم دیا گیا، کیا حضور علیہ السلام کو ہر بات اللہ وحی کے ذریعے بتا نہیں دیتا تھا؟ یہ صرف اس لیے تاکہ امتیوں کو تعلیم ہو جائے کہ جب بندہ مشورہ کر لے پھر ندامت نہیں ہوتی، پھر شرمندگی نہیں ہوتی، پھر اس میں خیر ہی خیر رہ جاتی ہے۔ یہ صورت بھی ایک قسم کی مشورے کی صورت بن گئی تھی۔ اللہ نے پوچھا اے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب فرشتے دیکھیں، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ فرشتوں کو حدیث میں آتا ہے اللہ نے نور سے بنایا ہے، لیکن وہ نور نہیں جو اللہ کا نور ہے، جو قرآن میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور، اللہ زمینوں کا نور، وہ نور نہیں مراد، بلکہ یہ وہ نور ہے جو مخلوق ہے، وہ نور اللہ کی صفت ہے، وہ نور مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت فرشتوں کو جس نور سے بنایا وہ مخلوق تھی، اور یہ وہ نور تھا جو اللہ نے کوہ طور کی تجلی پہ ڈالا، اللہ نے مالا اعلیٰ کے فرشتوں کو اس سے بنایا تھا۔ وہ تجلی کس قسم کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یمن سے واپس آ رہے ہیں، آپ کی مسز جو ہیں بیوی وہ حاملہ بھی ہیں، بکریاں بھی ساتھ ہیں، اندھیری رات ہے، راستہ بھولے ہوئے ہیں، آپ نے دور سے دیکھا جس طرح آگ جل رہی ہے، اور چونکہ سردی بھی لگی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو فرمایا آپ ادھر ٹھہریں، میں جاتا ہوں آگ بھی لے آتا ہوں، اور ساتھ کسی بندے سے راستہ بھی پوچھ کے، تو راستہ بھی بھول چکے تھے، مصر کی جانب جا رہے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہاں پہ پہنچے، وہ کیا آگ تھی، وہ تو نور تھا جو اللہ نے اس پر ڈالا ہوا تھا، اور وہ ایک درخت سے وہ آگ کی طرح وہ نور چمک رہا تھا۔ جیسے وہ نور زیادہ ہوتا تھا، آگ مزید سرسبز، وہ درخت مزید سرسبز و شاداب ہوتا تھا، اس کی شادابی اور بڑھتی تھی۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے کے بہانے سے آئے تھے، جیسے قریب ہے اللہ نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ جوتے اتار لو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ تو بڑی مقدس وادی ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے، اب غور سے سن جو تجھے احکام دے رہا ہوں۔ اس موقع پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تو نبی بنا کے دے دیا۔ کہتے ہیں جب اللہ کا فضل ہو، بندہ آگ لینے آئے اللہ نبی بنا کے بھیج دے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ قسمی چیز تو ہے نہیں۔
اب اس نور سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جو نور مخلوق ہے وہ نور نہیں جو اللہ کا نور ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہوا تھا۔ فرشتے اللہ کے پاس رہتے ہیں، ایسے نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ یہ سوتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح پاکی، اور ان کی سب سے بڑی عبادت سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ ہر وقت پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ تسبیح ایسی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، بلکہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے، ترازو میں بڑے وزنی، اللہ کو بڑے محبوب۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ایسے ہیں، اور فرشتوں کی جو ہر وقت کی تسبیح ہے، اب فرشتے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ہر وقت فرما برداری کر رہے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دیتا ہے کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، اب گزارش کی اللہ سے، منت کی اللہ سے، عرض کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ زمین میں ایسے کو بنا رہا ہے جو فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، دماء دم کی جمع، جو خون بہائے گا، قتل خون ریزی یہ کرے گا۔ اللہ نہ کر، ایسا نہ کر اللہ، یہ ہمیں تو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو ایسے۔ اچھا، اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا تھا کہ یہ زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے؟ اس بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ اللہ نے حضرت انسان سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے جنوں کو زمین پہ بسایا تھا، جنوں نے زمین پہ دنگا فساد مچایا تھا۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا تھا، فرشتے آئے، انہوں نے جا کے زمین پہ آ کے انہوں نے ان جنات کو بھگایا، جزیروں میں بھگا دیا، پہاڑوں میں بھگا دیا، زمین کو خالی کر دیا۔ اب انہوں نے، فرشتوں نے جنات کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے انہی پر قیاس کر کے کہا اللہ تو بھیج رہا ہے، وہ تو فساد مچائیں گے، جس طرح یہ نہیں گویا پہلے وہ مچا چکے۔ بعض حضرات نے فرمایا نہیں، جنات جو تھے نا، جو مقرب فرشتے تھے، وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا پڑھ چکے تھے، انسان آئیں گے وہ فساد بھی مچائیں گے، وہ پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے پڑھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے گزارش کر دی اللہ تو زمین میں ایسوں کو بھیج رہا ہے جو فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ بعض نے فرمایا نہیں، انہوں نے اس لفظ سے سمجھ لیا تھا خلیفہ، اللہ نے جو فرمایا نا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ کا معنی حاکم ہوتا ہے، خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے، جہاں پہ حاکم وہیں پہ ہوتا ہے نا جہاں پہ دنگا فساد ہو، کوئی لڑائی جھگڑے ہو، پھر حاکم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جنت میں تو وہاں پر کوئی حاکم نہیں ہوگا، کوئی تھانے دار نہیں ہوگا، یہاں دنیا میں ہی ہیں سارے کام۔ اب فرشتوں نے اس سے سمجھ لیا تھا کہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ دنگا فساد ہوگا، اللہ کو خلیفہ کی ضرورت پڑی، نائب کی ضرورت پڑی۔ فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ زمین میں ایسے کو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا۔ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تیری تعریفیں بھی کرتے ہیں، تیری پاکیزگیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ بس بنانا بھی ہے گویا اپنے لفظوں میں، بعض مفسرین یہ بھی کہا اپنے لفظوں میں وہ یہ چاہتے تھے ہمیں بنا دیجئے، ہم جو ہر وقت تیری فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض نے فرمایا نہیں، فرشتے ویسے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، گویا کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے۔ انسان میں نے ساری خواہشات بھی رکھنی ہے، یہ کہ جو فرشتے ہیں نا ان میں خیر ہی خیر ہے، جو جنات ہیں ان میں شر ہی شر ہے، اور حضرت انسان ہے اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ جب یہ شر کو دبا کے خیر کو آگے لے کے چلتا ہے، یہ مقرب ترین بندہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ نے فرمایا میں ایسوں کو بھیج رہا ہوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس میں شر بھی ہوگا، جب وہ شر کو دبا کے آگے آئے گا وہ بڑا مقرب بندہ ہوگا، وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آگے بھی سارا بتایا بھی کس طرح اللہ نے پھر حضرت آدم کو فضیلت دی، پھر علم سکھایا، علم کے ذریعے سے فضیلت دی، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔